جیسا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بچیوں کے لیے خاص کر کے کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگ آئے ہیں. آپ اس میں بالکل نہیں شرمانا. پہلے ہاتھ ہی اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہو تو اس کو فوری طور پر رپورٹ کریں اپنے سینئرز کو. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ عزت ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. اور جب آپ کوئی اسٹیپ لیں گے تو اس اسٹیپ لینے سے دوسروں کو بھی حوصلہ ہوگا, ہیلپ ہوگی اگر کوئی ایسا وکٹم آتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے. اب میں آپ کو اس میں نا تھوڑا سا تربیت کے حوالے سے سب کو بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بہت کم بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو دیکھا, سیرت کو اڈاپٹ نہیں کیا. نام آئے تو ہم سب اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں لیکن عملی طور پر زیرو ہیں. بدقسمتی ہے ہماری سوسائٹی کی, معاشرے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں ابھی میڈم کو بیک کمرے میں بتا رہا تھا کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پانے لگے تو آپ نے حضرت علی کو اپنے قریب کیا اور جو 2-3 باتیں کی ان میں سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ کی تھی کہ تمہیں تمہاری عورتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. آپ تصور کریں کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میں اگلے سیکنڈ جا رہا ہوں, اور پھر وہ حضرت علی کو کہتے ہیں کہ بتائیے گا کہ عورتوں سے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا. اس حوالے سے کچھ الفاظ سخت ہوں گے, محسوس نہیں کرنے جو میں گفتگو کروں. ہمارا جو براٹ اپ ہوا ہم سنتے تھے بزرگوں سے, آج سے 25-30 سال پہلے جائیں تو یہ ایک احساس تھا کہ عزتیں سانجھی ہوتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے اب وہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ اس وجہ سے ختم ہوا کہ سوسائٹی کولیپس کر گئی. سوسائٹی اس لیے کولیپس کر گئی ہے کہ فرد کولیپس کر گیا ہے. آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایک اور بات پھر میں آگے اس کو ایڈ کرتا ہوں کہ بزرگ پہلے فرماتے ہوتے تھے, پرانے بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ جب کسی شخص کو دیکھنا نا, اس کی عادات کو, اس کی عادات بتاتی ہیں کہ وہ کس باپ کا تخم ہے اور اس نے کس ماں کا دودھ پیا. یعنی فیملی ویلیوز بتاتی ہوتی تھیں کہ یہ جو شخص آیا ہے, یہ جو ڈیل کر رہا ہے, اس کی ماں کیسی ہے, کیسی ماں نے دودھ پلایا ہے اور کس باپ کا یہ تخم ہے. ہم پولیس یونیفارم میں اب سب لوگ آ گئے. اب ہم نے جب یہ یونیفارم پہنی نا پولیس کی تو ہم ایک نمایاں ہیں, بالکل یونیک ہیں. اب ہمیں ہر کوئی واچ کر رہا ہے, خصوصاً میڈیا واچ کر رہا ہے, سوشل میڈیا واچ کر رہا ہے. ہماری ایک ایک حرکت دیکھی جا رہی ہے, آبزرو کی جا رہی ہے. جہاں ہم نے مسٹیک کی وہاں ہم پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. میں اس حوالے سے خصوصی طور پر اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں, آپ بھی شامل ہی ہیں, یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں, کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ خصوصاً اشفاق صاحب نے اس کو اشفاق احمد صاحب نے اس کو پروموٹ کیا, ان کے الفاظ ہیں, لیکن پرانے دور میں بھی یہ بات چلتی رہی, لیکن زیادہ پروموشن اشفاق صاحب کے اس لفظ سے, جو آپ کرو گے نا, جو آپ دو گے وہ ملے گا. میں اپنی سروس میں بڑے واقعات دیکھے, بڑی انویسٹیگیشنز میں نے یہ دیکھا, آپ یقین کیجئے جو آپ حرکت کرتے ہو نا, ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. یہ آپ مت سوچیے گا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں اس کا رد عمل کوئی نہیں ہوگا, یہ واپس لوٹ کے آئے گا. میں نے اتنے لوگوں کو آبزرو کیا, چیزوں کو آبزرو کیا, تفتیش میں آبزرو کیا کہ توبہ استغفار, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ جس بندے نے کوئی غلط ایکٹ کیا تھا رب تعالیٰ نے مکافات عمل کے طور پر اس کو ضرور دکھایا.
اور یہ اس کے اندر کا انسان جو اندر کا ضمیر ہے وہ اس کو کبھی وہ اتنا مردہ ہو چکا ہوتا ہے پتہ نہیں لگتا، جو جس کا کوئی تھوڑا سا جاگتا ہو تو وہ ضرور اس کو شرمندگی اور واپس اپنے کیے پہ شرمندگی کے بعد کہ توبہ طائب کی طرف رب تعالیٰ اس کو لے آتا ہے۔ میں نے لاسٹ سیشن میں ایک چھوٹی سی بات کی تھی اسی ہراسمنٹ میں کہ وہ بات پوری نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نا قرآن پاک میں نا جو طیب ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ طیب میں نے پاک ہے، لا الہ الا اللہ، ہم نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا، شاید ہم ایسے بس ہمیں وہ ایک ٹائم آیا کہ ہماری سوسائٹی کو خانقاہوں میں لے گئے، وہ ورد شروع کر دیا انہوں نے۔ رب تعالیٰ نے یہ جو کلمہ دیا تھا نا نبی کے تھرو، اس نے 23 سالوں کے اندر نبی کی تربیت میں بہت بڑی تعداد میں ایک بہت بڑی جماعت تیار کی، جس نے 23 سالوں میں دنیا میں سب سے بڑا انقلاب برپا کیا۔ اور اس انقلاب میں سب سے بڑی تبدیلی جو سی تھی نا وہ کردار کی تبدیلی تھی۔ وہ تبدیلی جو تھی نا جس کو میں طیب کلمے کی مثال جو سی وہ توحید ہی ہے، جو آپ کے رب تعالیٰ نے دل میں راسخ کر دے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کی ضد، اس کا الٹ وہ خبیث کلمہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، وہ شرک ہے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، شرک سے مراد ہم عام انڈرسٹینڈنگ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں، خالق کی ذات اور صفات میں مخلوق کی ذات اور صفات کو شامل کیا جائے۔ لیکن آج میں آپ کو تھوڑی سی ڈائریکشن یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں یہ کہا ہے، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہو، اپنے نفس کی خواہش کو اس کی وہ پیروی کر رہا ہے؟ وہ ہے اس وقت بنیادی شرک۔ ہماری سوسائٹی اس وقت جو تباہی کی طرف جا رہی ہے نا، ہر بندہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ اب اس چیپٹر یا اس موضوع کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ورکنگ پلیس میں یا ویسے ہی ایک ہماری سوسائٹی کی ایک گرومنگ اس لیول پر ہو رہی ہے بدقسمتی سے کہ ہمیں یہ شغل ملا، انجوائمنٹ، جیسے میڈم نے کہا نا کہ ابتدا ہراسمنٹ کی گھورنے سے ہے، دیکھنے سے ہے۔ ایک لفظ یوز ہوا ابھی لاسٹ سیشن میں کہ وہ کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں تو یہ تو ہوگا، تو اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نبی کی بیویوں سے خصوصی خطاب ہے لیکن عمومی ہمارے لیے ہے، سب کے لیے، کہ اپنی زینت کو چادروں سے اوڑھ لیں۔ اب میں اس کو پردے کا لفظ نہیں یوز کر رہا کہ اس پہ بھی ایک علیحدہ سی ڈیبیٹ بن جاتی ہے، تاکہ تم ستائی نہ جاؤ۔ اس کے پہلے عمومی طور پہ ہم لوگ جو تھا نا، جب بھی بات شروع ہوتی نا تو یہاں سے بات شروع کرنے پردے کی، لیکن شاید کسی کو یہ نہیں پتہ کہ سب سے پہلے پردے کا حکم مردوں کے لیے آیا ہے۔ اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اب میڈم نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ جی میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تو نہیں ایسے دیکھا۔ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔ اس نے آپ کی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اس نے حساب لینا ہے۔ میں جو ایکٹ کر رہا ہوں اس وقت، میں جو بھی کام کرتا ہوں، وہ بڑی انڈرسٹینڈنگ سی ایک چیز ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے۔ یعلمون ما تفعلون، جو جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ یعلم ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں۔ اور اللہ اپنی ذات کے بارے میں یہ بتاتا ہے انہ علیم بذات الصدور، اور میں تو تمہارے دلوں میں جو خیال بھی آتا ہے نا، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب اس لیول کو چیک کریں جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، کہ جیسے ہی ہم شیطان کا حربہ کیا ہے، بیسیکلی
میں نے یہ بات شروع کرنے سے پہلے گھر میں نے 2 نفل پڑھ کے آیا کہ یا اللہ یہ ایک بڑا سخت موضوع میں چھیڑنے لگا ہوں، تو مجھے اس محفوظ رکھیے پروردگار شیطان سے۔ اصل میں شیطان کا حربہ کیا ہے؟ شیطان آہستہ آہستہ بالکل سلو پوائزننگ کرتے ہوئے آدمی کی ڈائریکشن کو غلط کرتا ہے۔ اچھا، میں آلریڈی پہلے ایک غلط راستے پہ بیٹھا ہوں، شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور تیرے بہت سے لوگوں کو برباد کر دوں گا، غلط راستے پہ لے جاؤں گا۔ لیکن وہ خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ جو اللہ تیرے مخلص بندے ہوں گے نا، ان پر میرا بس نہیں چل رہا۔ 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ مکالمہ شیطان کا اور حضرت آدم کی حوالے سے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ ایک جگہ خود ایڈمٹ کیا ہے کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میں زور نہیں چلے گا۔ آپ لوگ اب کیا کریں اس حوالے سے کہ شیطان کا حربہ ہے کہ وہ گفتگو، اب میں ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے ورکنگ کرنی ہے، گیٹ ٹو گیدر ہونا ہے، ہم نے معاملات کرنے، کولیگز کی طرح رہنا ہے۔ اس میں شیطان کا جو حربہ ہے وہ ہے سب سے پہلے شغل میں ہنسی مذاق، وربل گفتگو، چٹ چیٹ، اس نے اس لیول پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو شیطان نے کہا کہ میں ضرور، شیطان کیا کرتا ہے، اس کا اور کیا کام ہے، وہ فحش اور منکرات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر وہ گفتگو آپ کی، وہ ہنسی مذاق تھوڑا تھوڑا فحشی کی طرف، گفتگو کی طرف، جیسے میڈم بتا رہی ہیں کہ پھر وہ بعض کا ٹچنگ کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ آپ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ یہ قریب پھٹکنے کے معاملات ہیں۔ یہ جو چٹ چیٹ، ہنسی مذاق، یہ وہ لوازمات ہیں جو غلط راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اب آپ نے اس کو پوری اپنی پریکٹس میں لائیں یہ چیزیں کہ آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کی پریکٹس کریں گے تو ضرور آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی تھنک سورہ آل عمران میں یہ ہے شاید کہ رب تعالیٰ نے کہا کہ میں نے 4-5 چیزیں بیان کی ہیں کہ میں نے آپ میں شہوت رکھ دی ہے، خواہش رکھ دی ہے انسان میں، عورت کی، اس مال و دولت کی، اولاد کی، گھوڑے میں، وہیکلز، جیسے گاڑی میں فلاں لے لوں، یہ شہوت رکھی ہوئی ہے کہ انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب ان چیزوں سے، ان خواہشات سے، یہ نہیں، یہ جو جتنے بھی راستے ہیں حلال راستے سے آپ ان کو اڈاپٹ کریں گے، کامیابی و کامرانی ہوگی۔ جب آپ کو نیگیٹو طریقے سے غلط راستے کی طرف سے جائیں گے تو صرف ایک چیز ملے گی، وہ کیا ملے گی؟ ذلت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اب خصوصی طور پر بچیوں کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ایک خاص سینسر، جتنی سینسٹیو آپ ہیں، جتنی سینسٹیو رب تعالیٰ نے عورت کی ذات کو بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خاص سینسر ڈیولپ کیے ہیں جو عام آدمی میں نہیں، مرد میں نہیں ہیں۔ وہ سینسر ہیں کہ آپ جیسے ہی کوئی آنکھ آپ کو کس طرح دیکھ رہی ہے آپ اس کو جج کر لیں گے۔ یہ پہلا سینسر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ اب اس کے لیے بڑی پریکٹس کی ضرورت ہے، ایٹ آرم لینتھ رکھنا۔ ورکنگ پلیس پہ آپ نے ایک، وہ میڈم نے ایک لفظ یوز کیا تھا نا کہ میں ارد گرد انٹیکٹ رہے میری سیفٹی، وہ آپ کا ایک لینتھ ہے، اس سے آگے نہیں کسی کو آنے دینا۔ گفتگو میں بھی اس سے آگے نہیں کسی کو آنے دینا۔ اس سے ہٹ کر اتنے ایک اس لیول سے آپ نے گفتگو کرنی ہے، کوئی اس سے زیادہ قریب نہیں کوئی آپ کے آ سکے گفتگو کے دوران بھی۔ دوسری وہ باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی، جو آہستہ آہستہ آپ کو جو غیر محسوس انداز میں، وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ یہ کھلی گپ شپ ہے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ وہ بربادی کی طرف لے کے جانے والا سلسلہ ہے۔ آج کل سب سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ گیجٹس آ گئے ہمارے پاس، جو سے ٹک ٹاک۔ اب تربیت یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ اب صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہو سکتا،
کیونکہ وہ ماں نہیں ہے. وہ ماں جو تربیت کرتی تھی نا وہ ختم ہو گئی. وہ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب ٹک ٹاک پر آ گئے. کیسی ہماری بدقسمتی ہے. اب تربیت کے حوالے سے میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں کہ آپ کوشش کریں, سوسائٹی نہیں ٹھیک ہو سکتی, ریاست بھی ناکام ہے, ریاست بھی بس چل رہی ہے, چلا رہی, کوشش کر رہی ہے. آپ اپنی ذات کو تبدیل کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی ذات کو تبدیل کر دیں, آپ سے منسلک بہن بھائی بچے وہ تبدیل ہو جائیں, آپ از خود باپ از خود ماں وہ تبدیل ہو جائیں, اور پھر اس لیول پر تربیت کر دیں, تو پھر انشاءاللہ ٹائم آئے گا کہ ہم ایز اے سوسائٹی بھی گروم ہو جائے گی اور تبدیلی آ جائے گی. اب عام لینتھ کے بعد ایک بڑا عام طور پر یوز ہوتا ہے کہ آپ نے خوش اخلاقی سے بات کرنی ہے. سب سے یہ بڑا ہمیں کہ بھائی بڑا اچھا باڈی لینگویج اچھی ہو, خوش اخلاقی سے بات کریں. لیکن خواتین کے لیے یہ ہے کہ آپ نے خوش اخلاقی سے بات نہیں کرنی. آپ نے اپنے لہجے کو, اپنے چہرے کو سپاٹ رکھنا ہے, لہجے کو تھوڑا سا سخت رکھنا ہے. یہ میرے نبی کا حکم ہے, یہ میں عام اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. یہ آپ کے اوپر فرض ہے, یہ آپ کے اوپر اپنی سیفٹی کے لیے لازمی تربیت کا حصہ ہے کہ آپ نے اپنے لہجے کو سخت رکھنا ہے. اب اس حوالے سے ایک سورہ یونس کی ایک آیت ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال قسم کی رب تعالیٰ نے آیت قرآن کے حوالے سے بتائی. یہ جو نفس کی گندگی ہیں, جس کا میں نے لاسٹ بھی ذکر کیا تھا, جیسے تکبر ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرآن جو تھا نا, یہ میں نے شفا, دلوں کی بیماری کی شفا ہے. پھر آگے کہتا ہے ہدایت ہے. آئی تھنک 57 نمبر آیت ہے, آپ پڑھ لیجئے گا, ریفرنس میں دے رہا ہوں. ہدایت ہے, دلوں کے لیے شفا ہے, بیماریوں کے لیے ہدایت ہے, اور رحمت ہے مومنین کے لیے جو مان لیں گے اور عمل کر لیں گے. عام طور پر جو ہماری سوسائٹی میں میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کرنے لگا ہوں, میڈم آپ اس کو انڈورس کریں گی, میں عموماً ہم دیکھتے ہیں خواتین ہو یا بندے, ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ بغیر کسی اس کے ایویڈنس کے سنی سنائی باتوں کو بیان کرنا. اور خصوصاً سورہ حجرات تو میرے خیال سے پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے, 8ویں میں تو تھی, یہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں. کس نے پڑھی ہے سورہ حجرات؟ 18 آیتیں شاید 19 آیتیں ہیں. آپ اس کو پڑھیں, میں آپ کو کہوں گا اس کو بار بار پڑھیں, اس کو سورہ حجرات کو, بغیر کسی تصدیق کے سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں, کسی بھی خاتون کے بارے میں, کسی بھی بندے کے بارے میں ایک رائے قائم کی جاتی ہے کہ یہ فلاں ایسی ہے, ود ان خواتین بھی اور ود ان بندے تو ہیں ہی. مجھے اس حوالے سے ایک سورہ نور کی آیت ہے, آیت نمبر شاید 23 ہے. اتنی بڑی وعید رب تعالیٰ نے اتاری ہے کہ جو شخص کسی بھی محسن کا لفظ یوز ہوا, میں عربی دان نہیں ہوں, میں اس کو بالکل نارمل سے الفاظ میں بتاتا ہوں. کسی بھی معصوم عورت کے بارے میں کوئی شخص اس کے اوپر الزام لگا دے, وردلی ایسے بیٹھے ہیں گپے لگا رہے ہیں فلاں جی, ٹھیک ہے, رب تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس کے اوپر لعنت کی ہے. آپ اندازہ کریں کہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے شخص پر لعنت ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت. میں نے عموماً دیکھا ہے کہ خواتین بھی اس طرح کی گفتگو میں بالکل اپنے کولیگس کے بارے میں ایسے القاب اور الفاظ یوز کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. یہ جو فضول قسم کی وقت ضائع کرنے والی چیزیں, غیبت بہت بڑی روح کی بیماری ہے.
اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو، مجھے عادت نہیں غیبت کرنے کی، اگلی پھر غیبت بیان کر دینی. بات تو ہے کہنے والی نہیں ہے، لیکن کہنی بھی پڑتی ہے، غیبت بیان کر دینی. یہ اتنی سخت وعید ہے، جس پر رب لعنت کر رہا ہو. آپ تصور کریں گے کیا ہوگا. جس کو آپ جانتے نہیں، جس کو آپ نے دیکھا نہیں، ایکچولی فرض کر لیں دیکھا بھی ہے تو حکم ہے کہ آپ پردہ ڈال دیں، آپ اس کو بیان ہی نہ کریں. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس سے آپ نے بچنا ہے. اب آپ جو سا نا، میری ایک رائے، میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ قرآن پاک کو نا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اور جو لفظ یوز ہوتا ہے عموماً ویکنیسز ہماری کمزوریاں، کہ کون سی ہماری کیا چیز کمزور ہے، ان پر یہ جو شیطان ہے اس نے ڈیبیٹ کی اللہ سے کہ میں تیرے مخلص بندوں پر اثر نہیں کر سکے گا. وہ خود ہتھیار ڈال گیا ہوا. تو آپ کو اللہ کے بندوں والی نا جو خصوصیات ہیں نا، سب سے پہلے تو اخلاص ہے، نیت ہے، پھر وہ خصوصیات ڈھونڈیں. 2 3 4 میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود پڑھیں اور ڈھونڈیں، اس کے اوپر ریسرچ کریں. کہتے ہیں جو لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، جو اکڑتے نہیں ہیں، اکڑ کر چلتے نہیں ہیں. عباد الرحمن کی ڈیفینیشنز میں آتی ہیں یہ چیزیں. جو رشتوں کو قائم رکھتے ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں. اب جیسے مثال ہے، شیطان کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ شیطان آپ کو منکرات فاحشات پر لگاتا ہے. رب تعالیٰ کہتا ہے دوسری طرف کہ نماز آپ کو تنہا کرے گی فحش گوئی سے، منکرات سے. اگر آپ کے اندر یہ بیماری ہے فحش گوئی کی، اکثر میں دیکھتا ہوں بچوں کو گفتگو کرتے ہوئے، یہ جب پریکٹس میں آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں پھر وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. پھر عادت جو تھا نا، وہ پھر نہیں پتہ لگتا کہ انسان کیا کر رہا ہے، کیونکہ عقل شعور بند ہو جاتی ہے. عام گفتگو میں فحش گفتگو کر رہے ہوتے ہیں دوستوں میں بیٹھ کر. ایک حد تک مذاق منع نہیں ہے، ایک حد تک ہے، ایک لمٹس ہے نا، ساری ہر چیزوں کی لمٹس ہیں. وہ میں اس لیے سورہ حجرات کا ایک آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی لمٹس اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ مذاق کی بھی کیا حدیں ہیں، کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سوسائٹی میں رہنا ہے. تو وہ ہم فحش گفتگو کی طرف جاتے ہیں تو اس کا بہترین علاج ہے نماز. اور ان ساری چیزوں کا مختصر لب لباب پوری سٹوری کا یہ ہے، اب جو گفتگو کا، کہ آپ قرآن پاک میں وہ چیزیں جو آپ کی کمزوریاں ہیں، آپ اس کو اڈاپٹ کریں اور رب تعالیٰ سے دعا کریں اور ان کو اپنی پریکٹس میں لے کر آئیں. جس طرح آپ اس پر پریکٹس میں لائیں گے، آپ یقین کیجئے رب تعالیٰ آپ کو شیطان سے محفوظ رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ ایک مثال اپنے بندوں کے مخلص کی، یہ نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں گے شیطان سے، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مخلص بندوں کے بارے میں مثال بیان کرتا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اکڑتے نہیں ہیں، فوراً سجدے میں گرتے ہیں، توبہ تائب کرتے ہیں. جہاں غلطی ہو فوری اس کو تسلیم کیجئے، فوری رب تعالیٰ سے معافی مانگیے. اور یہ جو پریکٹس ہیں، یہ چیزیں ہیں، پھر ایک ٹائم آئے گا، ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ وہ ویژن عطا کرے گا آپ کو. وہ جس کو اقبال کہتا نا کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یہ وہ ویژن قرآن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. وہ پریکٹس آپ کو مسلم، آپ پریکٹسنگ مسلم بن جائیں گے. یقین جانیے کہ اگر آپ اس کو اپنی پریکٹس میں لیتے ہیں، اور یہ رائٹ وے ہے، اور اسی وے پر شیطان نے اٹیک کرنا ہے. پھر آپ کے پاس ٹولز ہوں گے، پرو ایکٹیو اپروچ ہے. آپ وہ 25-30، اس سے زیادہ نہیں ہے، 25-30 وہ کوالٹیز ہیں جو آپ ایڈاپٹ کر لیں اپنی کریکٹر میں. جب آپ بہترین انسان بنیں گے تو بہترین پولیس آفیسر بھی بنیں گے. آپ ایک نمونہ بنیں گے پبلک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے. آپ ایک عزت کا مقام بنائیں گے اپنے والدین کا، اور انشاءاللہ اس پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی نام روشن ہوگا آپ لوگوں کی وجہ سے. تھینک یو.